اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اول تا آخر مختصر حالات و واقعات. نام و نسب و خاندان: عبداللہ نام، ابو بکر کنیت اور لقب صدیق اور عتیق ہے. والد ماجد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ ہے. والدہ ماجدہ کا نام سلمہ اور ام الخیر کنیت ہے. والد کی جانب سے پورا سلسلہ نسب یہ ہے: عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ. اور والدہ کی جانب سے سلسلہ نسب یہ ہے: ام الخیر بنت سخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ. اس طرح حضرت ابو بکر صدیق کا سلسلہ نسب چھٹی پشت میں مرہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. ابو قحافہ عثمان بن عامر شرفائے مکہ میں سے تھے اور نہایت معمر تھے. ابتدا جیسا کہ بوڑھوں کا قاعدہ ہے کہ وہ اسلام کی تحریک کو بازیچہ اطفال سمجھتے تھے، چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں حضرت ابو بکر صدیق کے گھر آیا. وہاں ابو قحافہ موجود تھے. انہوں نے حضرت علی کو اس طرف سے گزرتے ہوئے دیکھ کر نہایت ہی برہمی سے کہا تھا کہ ان لڑکوں نے میرے بچے کو بھی خراب کر دیا ہے. ابو قحافہ فتح مکہ تک نہایت ہی استقلال کے ساتھ اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے اور فتح مکہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے تو اپنے فرزند حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذوق پیری کو دیکھ کر فرمایا کہ انہیں تکلیف کیوں دی، میں خود ان کے پاس پہنچ جاتا. اس کے بعد نہایت ہی شفقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور کلمات طیبات تلقین فرما کر مشرب اسلام فرمایا. حضرت ابو قحافہ نے بڑی عمر پائی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے فرزند ارجمند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد بھی کچھ دنوں تک زندہ رہے. آخر میں نہایت ضعیف ہو گئے تھے اور آنکھوں کی بصارت جاتی رہی تھی. آپ نے 14 ہجری میں 97 برس کی عمر میں وفات پائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کی والدہ حضرت ام الخیر سلمہ بنت سخر کو ابتدا ہی میں حلقہ بگوشان اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہے. ان سے پہلے صرف 39 صحابہ کرام مشرب اسلام ہوئے تھے. یہ قلیل جماعت بالاعلان اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتی تھی اور نہ مشرکین کفار کو بے بانگ دہل دین مبین کی دعوت دے سکتی تھی. حضرت ابو بکر صدیق کا کفار و مشرکین کو دعوت اسلام دینا. حضرت ابو بکر صدیق کا مذہبی جوش اس بے بسی پر نہایت ہی مضطرب تھا. آپ رضی اللہ عنہ نے ایک روز نہایت اصرار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر مجمع عام میں شریعت حقہ کے فضائل پر تقریر فرمائی اور کفار و مشرکین کو شرک و بت پرستی چھوڑ کر اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. کفار و مشرکین جن کے کان کبھی ان الفاظ سے مانوس نہ تھے نہایت برہم ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق کو نہایت بے رحمی اور خدا ترسی کے ساتھ اس قدر مارا کہ بالآخر بنی تیم کو باوجود مشرکوں کے اپنے ہی قبیلے کے ایک فرد کو اس حالت میں دیکھ کر ترس آ گیا. انہوں نے تمام مشرکین کے پنجے ظلم سے چھڑا کر آپ رضی اللہ عنہ کو گھر تک پہنچایا. شب کے وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باوجود درد و تکلیف کے اپنے والد اور خاندان عزت کو دعوت اسلام دیتے رہے.
صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دریافت کر کے اپنی والدہ کے ساتھ ارقم بن ارقم کے مکان پر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری والدہ حاضر ہیں، ان کو راہ حق کی ہدایت دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور وہ مشرف اسلام ہو گئیں۔ حضرت ام الخیر نے بھی طویل عمر پائی، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے وقت تک زندہ رہیں۔ انہوں نے اپنے شوہر سے پہلے وفات پائی۔ حضرت ابو بکر صدیق اسلام سے پہلے ایک متمول تاجر کی حیثیت رکھتے تھے اور ان کی دیانت، راست بازی اور امانت کا خاص شہرہ تھا۔ اہل مکہ ان کو علم، تجربہ اور حسن خلق کے باعث نہایت معزز سمجھتے تھے۔ ایام جاہلیت میں خون بہا کا مال آپ ہی کے پاس جمع ہوتا تھا، اگر کبھی کسی دوسرے شخص کے یہاں جمع ہوتا تو قریش اسے تسلیم نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو زمانہ جاہلیت سے ویسے ہی شراب سے نفرت تھی جیسے زمانہ اسلام میں۔ اس قسم کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ شراب نوشی میں نقصان آبرو ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن ہی سے خاص لگاؤ اور انس و خلوص تھا اور آپ کے مخصوص حلقہ آداب میں داخل تھے۔ اکثر تجارت کے سفروں میں بھی ہمراہی کا شرف حاصل تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خلعت نبوت عطا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخفی طور پر احباب اور مخلصین اور محرمان راز کے سامنے اس حقیقت کو ظاہر فرمایا تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مشرف اسلام ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے دین حنیف کی نشر و اشاعت کے لیے جد و جہد کرنی شروع کر دی اور صرف آپ کی دعوت پر حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبداللہ جو معدن اسلام کے سب سے تابع و درخشاں جواہر ہیں، مشرف اسلام ہوئے۔ حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت ابو عبیدہ، حضرت ابو سلمہ، حضرت خالد بن سعد بن عاص بھی آپ ہی کے زیر ہدایت سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ مکہ کی زندگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد کفار کی ایذا رسانی کے باوجود 13 برس تک مکہ معظمہ میں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اس بے بسی کی زندگی میں جان، مال، رائے مشورہ، غرض ہر حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بازوں اور رنج و راحت میں شریک رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح و شام حضرت ابو بکر کے گھر تشریف لے جاتے اور دہر تک مجلس راز قائم رہتے۔ قبائل عرب اور عام مجمعوں میں دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب ہوتے اور نسب دانی اور کثرت ملاقات کے باعث لوگوں سے آپ کا تعارف کراتے۔ مکہ میں ابتدا جن لوگوں نے داعی توحید کو لبیک کہا ان میں کثیر تعداد لونڈیوں اور غلاموں کی تھی جنہوں نے اپنے مشرک آقاؤں کے ظلم و ستم کے پنجوں میں جکڑنے کے باوجود توحید کو قبول کیا۔ حضرت ابو بکر نے ان بندگان توحید کو خرید کر دیا، چنانچہ حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت نذیر نہدیہ اور بنت نہدیہ وغیرہ نے اسی دور صدیقی میں نجات حاصل کی۔ ہجرت حبشہ کا قصد اور واپسی۔ ابتداً قریش نے مسلمانوں کی قلیل جماعت کو چندہ اہمیت نہ دی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ روز بروز ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اسلام کا حلقہ عصر و وسیع ہوتا جا رہا ہے، نہایت ہی سختی سے انہوں نے اس تحریک کا سد باب کرنا چاہا۔ ایذا رسانی کی تمام تر صورتیں عمل میں لانے لگے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانساروں کو جب اس مصائب میں مبتلا پایا تو ستم زدوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت دی
اور بہت سے مسلمان حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق باوجود وجاہت ذاتی اور اعزاز خاندانی کے اس دار و گیر سے محفوظ نہ، چنانچہ جب حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مشرب اسلام ہوئے تو حضرت طلحہ کے چچا نوفل نے دونوں کو ایک ساتھ باندھ کر مارا، اور حضرت ابو بکر کے خاندان نے کچھ حمایت نہ، ان اذیتوں سے مجبور ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور رخصت سفر باندھ کر عازم حبش۔ جب آپ مقام برق الغمار پر پہنچے تو ابن الدغنہ رئیس قارہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ ابو بکر کہاں کا قصد؟ آپ نے فرمایا کہ قوم نے مجھے جلا وطن کر دیا ہے، اب ارادہ ہے کہ کسی اور وطن جاؤں اور آزادی سے مطمئن ہو کر خدا کی عبادت کروں۔ ابن الدغنہ نے کہا کہ تم سا آدمی جلا وطن نہیں کیا جا سکتا، تم مفلس اور بے نوا کی دستگیری کرتے ہو، قرابت داروں کا خیال رکھتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، مصیبت زدوں کی اعانت کرتے ہو، میرے ساتھ واپس چلو اور اپنے وطن میں ہی رہ کر خدا کی عبادت کرو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ ابن الدغنہ کے ساتھ مکہ معظمہ واپس آئے۔ ابن الدغنہ نے مکہ میں پھر کر یہ اعلان کر دیا کہ ابو بکر میری امان میں ہے۔ ہجرت مدینہ منورہ اور خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور مشرکین کا ظلم و ستم روز بروز بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آپ نے پھر دوبارہ ہجرت کا قصد کیا۔ اس وقت تک مدینہ کی سرزمین نور اسلام سے منور ہو چکی تھی اور ستم رسیدہ مسلمانوں کو خلوص و محبت کے ساتھ اپنے دامن میں پناہ دے رہی تھی۔ اس لیے اس مرتبہ آپ نے مدینہ منورہ کو اپنی منزل قرار دیا اور ہجرت کی تیاری شروع کر دی، لیکن بارگاہ نبوت سے حکم آیا کہ ابھی عجلت سے کام نہ لو، امید ہے کہ خدا پاک کی جانب سے مجھے بھی ہجرت کا حکم ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نہایت ہی تعجب سے پوچھا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، کیا آپ کو بھی ہجرت کا حکم ہوگا؟ ارشاد ہوا، ہاں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی ہمراہی کا شرف نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم بھی ساتھ چلو گے۔ اس بشارت کے بعد ارادہ ترک کر دیا اور 4 ماہ تک منتظر رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً صبح و شام حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لاتے۔ ایک مرتبہ منہ چھپائے خلاف معمول وقت تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ کوئی ہو تو ہٹا دو، میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ گھر میں صرف گھر والے ہیں، ان کے سوا کوئی نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پھر ہمراہی کی تمنا ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تیار ہو جاؤ۔ وہ تو 4 مہینے سے منتظر تھے، فوراً تیار ہو گئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ اور حضرت اسماء نے جلدی رخصت سفر درست کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے ہی 2 اونٹ تیار کر لیے تھے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا اور ایک پر خود سوار ہوئے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کا مختصر قافلہ راہ مدینہ منورہ ہوا۔ غزوہ بدر میں شرکت۔ غزوہ بدر حق و باطل کا اول اور فیصلہ کن معرکہ تھا۔ خدا کے برگزیدہ پیغمبر ایک سایہ دار جگہ کے نیچے اپنی محدود جماعت کے ساتھ حق و صداقت کی حمایت میں کارزار تھے، اور وہی پیر مرد جس نے اپنی وائل سے عثمان بن عفان، ابو عبیدہ بن جراح اور عبد الرحمن بن عوف جیسے اولو العزم صحابہ کرام کو حلقہ بغوش اسلام فرمایا، نہایت جاں بازی کے ساتھ تیغ بکف اپنے ہادی کی حفاظت میں مصروف تھا، اور کفار و مشرکین ہر جانب سے نرغہ کرتے آتے اور یہ ایک ایک کو شجاعت خداد سے بھگا دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی کثرت دیکھ کر محزون ہوتے اور سر بسجود ہو کر خدا سے دعا فرماتے، اے خدا مجھ کو بے یارو مددگار نہ چھوڑ اور اپنا عہد پورا کر۔ اے خدا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ اس روئے زمین پر تیری پرستش نہ ہو؟ اس حزن و یاس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
قدیم مونس، باوفا اور ہمدم غمگسار، شمشیر برہنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مشغول ہوتا، تسلی اور دل دہی کے کلمات اس کی زبان پر جاری ہوتے۔ اس خوفناک جنگ میں بھی حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے کبھی غافل نہ ہوئے۔ ایک مرتبہ ردائے مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس سے گر گئی تو تڑپ گئے اور فوراً اٹھا کر شان مبارک پر رکھ دی، پھر رجز پڑھتے ہوئے غنیم کی صف میں گھس گئے۔ در حقیقت یہی وہ رات افشگی جوش اور حب رسول کا جذبہ تھا جس نے قلت کو کثرت کے مقابلے میں سر بلند کیا۔ غزوہ احد میں شرکت، بدر کی شکست قریش مکہ کے دامن پر نہایت بدنما دھبا تھا۔ انہوں نے جوش انتقام میں نہایت ہی عظیم الشان تیاریاں کی تھیں، چنانچہ معرکہ احد اسی جوش کا نتیجہ تھا۔ اس جنگ میں مناہدین اسلام باوجود تعداد قلت پہلے تو غالب آئے، لیکن اتفاقی طور پر پانسا پلٹ گیا۔ بہت سے مسلمانوں کے پائے ثبات متزلزل ہو گئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق آخر وقت تک ثابت قدم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت مجروح ہوئے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ پر لائے تو حضرت ابوبکر بھی ساتھ تھے۔ ابو سفیان نے پہاڑ کے قریب آ کر پکارا، کیا محمد قوم میں ہیں؟ کوئی جواب نہ ملا تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا نام لیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ہی کو رئیس الامت سمجھتے تھے۔ غزوہ بنی مستلق میں شرکت، سن 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق پیش آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس معرکے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہوئے۔ یہ مہم کامیابی کے ساتھ واپس آئی اور شب کے وقت مدینہ کے قریب تمام لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور واقعہ افق پیش آیا۔ واقعہ حدیبیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال 1400 صحابہ کرام کو اپنے ہمراہ لے کر زیارت کعبہ کا عزم فرمایا۔ جب مکہ پہنچے تو خبر ملی کہ قریش مزاحم ہوں گے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قتل و قتال کے لیے نہیں بلکہ زیارت بیت اللہ کے قصد سے حاضر ہوئے ہیں، اس لیے تشریف لے چلیں اور جو کوئی اس راہ میں سد راہ ہوگا ہم اس سے لڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس چلو۔ غرض آگے بڑھ کر مقام حدیبیہ میں قیام فرمایا اور طرفین سے مصالحت کے سلسلہ جابانی شروع ہوئی، اور اسی اثنا میں مشہور ہوا کہ حضرت عثمان جو سفیر کر دیے گئے تھے شہید ہو گئے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جانصاروں سے جنگ بیعت لی۔ یہی وہ بیعت ہے جو تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ امارت حج، سن 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو امارت حج کے منصب پر فائز فرمایا اور ہدایت کی کہ منی کے عظیم الشان اجتماع میں یہ اعلان کر دے کہ اگلے سال کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور نہ کوئی برہنہ شخص خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، چونکہ سورہ برات اسی زمانے میں نازل ہوئی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حج کے موقع پر اسے سنانے کے لیے گئے تھے۔ اس لیے بہت سو کو یہ شک پیدا ہوا کہ امارت حج کی خدمت بھی حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت علی کو ہی تفویض کی گئی تھی۔ چنانچہ یہ شدید غلطی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہی ایک روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر ہی اس شرف کے تنہا مالک تھے۔ اخلاق و عادات، حضرت ابوبکر صدیق فطرتاً اخلاق حمیدہ سے متصف تھے۔ ایام جاہلیت میں عفت، پارسائی، رحم دلی، راست بازی، دیانت داری ان کے مخصوص اوصاف تھے۔ یہی وجہ ہے زمانہ جاہلیت میں دیت کی تمام رقم انہی کے پاس جمع ہوتی تھی۔ ورع و تقوی حضرت ابوبکر صدیق کے اپنے میدان اخلاق کا سب سے درخشاں گوہر ہے۔
شراب نوشی، فسق و فجور وہ اس زمانے میں عالمگیر تھا، تاہم ان کا دامن عفاف کبھی ان دبوں سے داغدار نہیں ہوا۔ فیاضی، مفلس و بے نوا کی دستگیری، قرابت داروں کا خیال، مہمان نوازی، مصیبت زدوں کی اعانت، غرض ہر قسم کے تمام محاسن و محامد ان میں پہلے سے موجود تھے۔ شرف ایمان نصیب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ان اوصاف کو اور بھی چمکا دیا۔ مرض الموت و وفات، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کو ابھی 2.25 برس ہی گزرے تھے، اور اس قلیل عرصے میں مدعیان نبوت، مرتدین و منکرین، زکوٰۃ کی سرکوبی کے بعد فتوحات کی ابتدا ہی ہوئی تھی کہ پیام اجل پہنچ گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن جب موسم نہایت سرد خنک تھا تو آپ نے غسل فرمایا، غسل کے بعد بخار آ گیا اور مسلسل 15 یوم تک قائم رہا۔ اسی اثنا میں آپ مسجد میں تشریف لانے سے بھی معذور ہو گئے، چنانچہ آپ کے حکم سے حضرت عمر امامت کے فریضے کو انجام دیتے تھے۔ مرض جب روز روز بڑھتا گیا اور افاقہ سے مایوسی ہوتی گئی تو صحابہ کرام کو بلا کر جانشینی کے متعلق مشورہ کیا اور حضرت عمر کا نام پیش کیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا کہ حضرت عمر کے اہل ہونے میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے؟ بس صحابہ کو حضرت عمر کے تشدد کے باعث پسو پیش تھی۔ چنانچہ حضرت طلحہ عیادت کے لیے آئے تو شکایت کی کہ کیا آپ حضرت عمر کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں؟ حالانکہ جب وہ آپ کے سامنے اس قدر متشدد تھے تو خدا جانے آئندہ کیا کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ جب ان پر خلافت کا بار آئے گا تو خود بخود نرم ہونا پڑے گا۔ الغرض حضرت ابوبکر صدیق نے سب کی تشفی کرنے کے بعد حضرت علی کو بلا کر عہد نامہ خلافت لکھوانا شروع کیا۔ ابتدائی کلمات لکھے جا چکے تھے کہ آپ کو غش آ گیا۔ حضرت عثمان نے یہ دیکھ کر حضرت عمر کا نام اپنی جانب سے بڑھا دیا۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو حضرت عمر سے کہا کہ پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے پڑھا تو بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے اور کہا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے میرے دل کی بات لکھ دی۔ غرض عہد نامہ مرتب ہوا تو غلاموں کو دیا کہ عوام میں پڑھ کر سنا دے، اور خود بالا خانے پر تشریف لے جا کر حاضرین سے فرمایا کہ میں نے اپنے وزیر بھائی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا بلکہ اس کو منتخب کیا ہے جو تم میں سب سے بہتر ہے۔ تمام حاضرین نے اس انتخاب پر سمعنا و اطعنا کہا۔ اس کے بعد حضرت عمر کو کچھ اہم نصائح کی اور فرمایا کہ آج کون سا دن ہے؟ عرض کیا گیا کہ دوشنبہ۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس روز ہوا تھا؟ عرض کیا گیا دوشنبہ کو۔ فرمایا تو پھر میری آرزو یہی ہے کہ آج رات تک میں اس عالم فانی سے رحلت کر جاؤں۔ چنانچہ یہ آخری آرزو بھی پوری ہوئی، یعنی دوشنبہ کا دن ختم کر کے منگل کی رات کو 63 برس کی عمر میں اس عالم فانی سے جاویداں ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح کے تاریخی واقعات اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت کو سب سے پہلے پڑھنے اور سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کو آل کرنا نہ بھولیں، لائک، کمنٹ اور شیئر بھی کریں۔ MS محلی شہزادہ، جزاکم اللہ و احسن الجزا فی الدارین۔